یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ شادی کی رات بھی سب کو چلا چلا کر بلا لیا تھا۔ تمہاری عقل میں یہ بات کیوں نہیں پڑتی کہ بیوی ہو میری اور حق ہے میرا تم پر؟ بتاؤ، باہر عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کروں کہ حق حلال کی بیوی تو مجھے پاس آنے نہیں دیتی؟ بھولو مت، قیمت لی ہے تمہاری تائی نے، لیکن صرف تمہیں ٹائم دے رہا تھا، لیکن اب ختم سمجھو۔ ہانیہ جو ایک یتیم لڑکی تھی، اس کی تائی نے میر اسد خان کے ساتھ زبردستی نکاح کر دیا تھا، جس کے بدلے اس کی تائی نے پورے 50 لاکھ لیے تھے۔ ہانیہ کے کمرے کا دروازہ کھولتی نسرین بیگم کڑے تیوروں سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں اور اس کے سر پر دھماکہ کرتے کہا کہ اسے ابھی نکاح کرنا ہوگا، وگرنہ وہ اس کا نکاح گلی کے نکڑ میں موجود رفیق سے کروا دیں گی۔ اس کے بازو کو دبوچ کر نسرین بیگم نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، تائی امی، میں ایسے کیسے بنا کسی کو دیکھے، بنا کسی کو جانے یوں اچانک نکاح کر سکتی ہوں؟ چٹاخ، جس پر نسرین بیگم کے بھاری ہاتھ کا پڑنے والا تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ باہر نکاح کے لیے تمہارے لیے بیٹھا لڑکا اتنا امیر اور خوبرو نوجوان تھا، سوچا تمہارا بھلا کر دوں، اس سے تمہیں بیاہ کر۔ یتیم ہے، بے سہارا لڑکی ہے، کہاں دھکے کھاتی پھرے گی؟ اچھا گھر مل جائے گا تو ساری عمر دعائیں دیں گی مجھے، لیکن یہاں تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے۔ ادھر لڑکی نے سرے سے ہی انکار کر دیا ہے، مہارانی کہتی ہے اسے لڑکا دیکھنا ہے۔ اتنا بے باک تو میری کشور نہیں تھی جتنا تم نکلی ہو لڑکی۔ اس نے تو میرے لائے گئے رشتے پر بنا چون چرا کیے میرے منتخب کیے ہوئے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ ایک تم ہو اپنی ماں کی طرح منہ پھٹ بے حیا کہیں کی۔ جیسی ماں بے لحاظ بے شرم تھی، ویسے ہی آگے سے اس کی اولاد بھی نکلی۔ وہ ناک چڑھا کر نخوت سے کہہ رہی تھیں، جس پر اپنی ماں کے نام کے طعنے سن کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ میں تیری شادی نیچے بیٹھے شخص کے ساتھ کر دوں۔ تیری شادی تو میں اب اس رفیق سے ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے کانوں میں مزید زہر انڈیلتی، جب وہ گالوں سے آوارہ آنسوؤں کو پہنچتے جلدی سے بول اٹھی، مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ دوسری طرف نسرین بیگم نے جو ہی اس کے مثبت جواب کو سنا، ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ چل پھر کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن کے نیچے آ جا، اس کے وجود کو سر تا پیر نخوت سے دیکھتے نسرین بیگم نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 11:30 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ صبح 4 بجے کی اٹھی، اس نے نماز پڑھنے کے بعد اپنی کمر کس لی اور کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھونے میں لگ گئی۔ ایک پیر اس کا کچن میں ہوتا تو دوسرا پیر اس کا واشنگ مشین کی سیٹی بجنے پر مشین کی طرف ہوتا۔ اب تو کام کرتے ہوئے اس کی کمر تک اکڑ گئی تھی۔ موئے کام تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اوپر سے تائی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز کو سن کر اس نے صبر کا کڑوا گھونٹ بھرا تھا، جو اپنے کمرے میں بیٹھی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وہ صرف لگے ہاتھوں کو نل کے پانی سے صاف کرتی ان کے کمرے میں آئی۔ ہانیہ، میرا سر دبا دو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ نسرین بیگم نے ہاتھ کی انگلیوں سے سر کو دباتے درد بھرے لہجے میں کہا، تائی امی، آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں گھر کے کام کر رہی ہوں، آپ کشور سے کہہ دیں، وہ آپ کا سر دبا دیتی ہے۔ اس نے مشین کی بجتی سیٹی کی آواز کو سنتے مصروفیت بھرے لہجے میں کہا، کیوں تمہیں دباتے وقت موت پڑ رہی ہے؟ دیکھ رہی ہوں کتنے کام کر رہی ہو تم مہارانی۔ اب زیادہ باتیں نہ سنا اور جلدی سے میرا یہاں آ کر سر دبا دے۔ ماتھے پر بل ڈال کر وہ ہانیہ کو کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے بولیں، جس پر وہ کڑوا گھونٹ بھرتے نسرین بیگم کا سر دبانے لگی۔ ہانیہ چھوٹی سی تھی جب اس کی والدہ نے اپنے سسرال والوں کے طور اعتبار کو دیکھتے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ہانیہ کے والد بشیر احمد نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی رجوع کرنے میں، لیکن وہ دھا کے 3 پات وہ اپنی ضد پر اڑی رہیں اور نتیجہ دائمی علیحدگی کی صورت نکلا۔ ماریہ چونکہ اونچے گھرانے کی تھی، انہیں اپنے اونچے سٹیٹس پر بہت مان تھا۔ یونیورسٹی میں وہ انہیں پسند کرنے لگی تھیں۔ اسی پسند کے چلتے انہوں نے بشیر احمد سے شادی تو کر لی، لیکن بعد میں ان پر یہ عقد کھلا کہ وہ اس ماحول میں رہنے کی وہ عادی نہیں ہیں۔
یوں دونوں کا نباہ نہ ہو سکا اور خلا کے فوراً بعد انہوں نے اپنے ہم پلہ چچا کے بیٹے سے شادی کر لی۔ بشیر احمد جو سچے دل سے ماریہ کو چاہتے تھے، ان کے اس کٹھور فیصلے پر ڈھہ سے گئے تھے۔ ماریہ کے جانے کے بعد انہوں نے 4 سال کی ہانیہ کو کلیجے سے لگا لیا اور اسے ہی اپنی کل کائنات سمجھنے لگے، لیکن وہ ہانیہ کے ساتھ بھی بہت کم وقت گزار پائے۔ جب روڈ پار کرتے وقت ایک ٹرک ان کے شکست خوردہ وجود کو بری طرح سے روند کر آگے بڑھ گیا۔ ہانیہ جو تب خود چھوٹی سی تھی، باپ کی موت کا سن کر خوب روئی تھی، لیکن چونکہ ابھی وہ بچی تھی جب اپنی سہیلیوں کے بلانے پر وہ اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے چلی گئی۔ 7 سال کی ہانیہ جو اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ بے فکری سے کھیل رہی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ باپ کی جدائی دائمی تھی۔ اس کے بعد جب بشیر احمد اسے نظر نہ آئے، تب حقیقی معنوں میں اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی قسمت پر نالہ ہچکیوں سے روتی رہتی۔ ساری رات اس کے آنسو تکیے کو بھگوتے اور صبح اٹھ کر وہ چہرے پر زندگی کی ایک اور روشن نوید لیے اٹھ کھڑی ہوتی۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد اس کے تایا منیر احمد نے ترس کھا کر ہانیہ کو اپنے پاس رکھ تو لیا، مگر نسرین بیگم ہانیہ کو ایک آنکھ نہ بھاتی۔ انہیں لگتا کہ ہانیہ نے ان کی اکلوتی بیٹی کشور کی جگہ لی ہے۔ وہ جب بھی منیر احمد کو ہانیہ سے لاڈ پیار کرتے دیکھتی یا اس کے لیے کوئی چیز لاتے دیکھتی تو کلس اٹھتی کہ یہ سب تو ان کی کشور کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ہانیہ کا تعلیم کے نام پر ناحق منیر احمد سے پیسے بٹورنا انہیں سخت زہر لگتا تھا، جس کا اظہار وہ اٹھتے بیٹھتے طنز کی صورت میں ہانیہ سے کرتی رہتی تھیں، جبکہ منیر احمد بھی کیا کرتے۔ ہانیہ ان کے بھائی کی اکلوتی نشانی تھی، وہ اس سے کسی صورت منہ نہیں پھیر سکتے تھے، اسی لیے جس قدر ہوتا وہ ہانیہ کو اپنی طرف سے سہولیات فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ نسرین کے لاکھ واویلا مچانے کے باوجود انہوں نے نہ صرف کشور اور ہانیہ کا ایک ہی اسکول میں ایڈمیشن کروایا، بلکہ اسی طرح کالج میں بھی ان کا ایک ساتھ ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ دونوں سیکنڈ ایئر کے پیپرز دینے کے بعد گھر بیٹھیں، رزلٹ کے انتظار میں تھیں۔ جیسے ہی رزلٹ آیا، کشور کی 2 سپلیاں آئیں، جس پر کشور نے دل گرفتہ ہو کر مزید پڑھنے سے انکار کر دیا، جبکہ ہانیہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ منیر احمد نے نسرین بیگم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت دے دی۔ ہانیہ کی قسمت اچھی تھی جو اسے اس کی قابلیت کی بنا پر مناسب فیس پر داخلہ مل گیا۔ یونیورسٹی کا پہلا سیمسٹر گزر گیا تھا، دوسرا سیمسٹر شروع ہو رہا تھا جب انہی دنوں منیر احمد دل کے عارضے میں مبتلا ہو کر اجل کو پیارے ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہانیہ پر گویا کسی مہربان سائے کا ہاتھ ہی اٹھ گیا۔ وہ اتنا اپنے سگے باپ کی موت پر بھی نہ روئی تھی جتنا اپنے جان سے پیارے، جان چھڑکنے والے تایا کی موت پر دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ شاید باپ کی موت پر وہ اتنی بڑی نہیں تھی جو باپ کی موت کو ہضم کر پاتی، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے منیر احمد کو ہی اپنا صاحبان پایا تھا۔ اب منیر احمد کے جانے کے بعد اس کا صاحبان سر سے اٹھ گیا تھا۔ نسرین بیگم کی چڑ کی وجہ سے اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن بھر کام کرتی، شاید تائی اس سے خوش ہو جائے، لیکن وہ خوش ہونا تو دور، جب اسے ترچھی نگاہ کر کے دیکھتی تو ہانیہ کا دل کرتا وہ مر جائے۔ نسرین نے کشور کی فراغت کو دیکھتے اس کو کچھ ہنر سکھانے کے لیے بیوٹیشن سینٹر میں چھوڑ دیا، جہاں وہ صبح 10 بجے بیوٹیشن سینٹر جاتی اور 4 بجے جب اس کی واپسی ہوتی تو وہ سارا دن اپنے کمرے میں گھسی رہتی۔ اتوار کو اسے چھٹی ہوتی اور چھٹی والے دن بھی وہ اپنے کمرے سے نکلنا گوارا تک نہ کرتی، الٹا اس پر حکم چلاتی۔ نسرین بیگم کی شہ پر وہ یہ سب کرتی، جبکہ وہ ان کی اس ناانصافی پر نہ چاہتے ہوئے بھی زہر کے کڑوے گھونٹ بھر کر رہ جاتی، کیونکہ اس کے خیال میں جب پانی میں رہنا ہو تو مگرمچھ سے کیوں بیر رکھنا۔ انہی دنوں نسرین بیگم نے کشور کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی رشتہ نسرین بیگم کے مزاج پر پورا نہ اتر پاتا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے امیر گھرانے سے شادی کروانے کی خواہش مند تھیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی متوسط حالت دیکھتے ہمیشہ متوسط طبقے کے گھرانے کے لوگ ہی رشتے کے لیے آتے، جس پر نسرین بیگم نے دل برا کر کے رشتے والی ماسی کو مزید رشتے دکھانے سے منع کر دیا۔ پھر کسی عزیز رشتہ دار کے کہنے پر اس نے نئی رشتہ
करवाने वाली मासी से बात की और इसको रिश्ता दिखाने के लिए रिश्ता करवाने वाली मासी ने नसरीन बेगम को ऐसे ऐसे अमीर घर दिखाए कि इनकी आंखें चुंधिया कर रह गईं। इन्हें समझ न आया कि वह अब अपनी लाडली बेटी के लिए कौन सा रिश्ता पसंद करें। जब एक रिश्ते की अच्छी तरह छानबीन करने के बाद उन्होंने किश्वर के लिए आए गए रिश्ते को फाइनल कर दिया और फिर 1 माह के अंदर ही उन्होंने किश्वर की शादी की तैयारियां करते इसको घर से रुखसत कर दिया था। किस्मत ने यहाँ इनका साथ दिया था। वो किश्वर को सुखी देख अपने फैसले पर फ़ख्र महसूस करती थीं। बेटे की पैदाइश के बाद किश्वर का पूरे घर पर रोबो दबदबा चलने लगा था। वो नसरीन बेगम को अपने साथ रहने का कहती, जिस पर वो मान भी जाती, मगर हानिया इनके लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। वो हानिया को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकती थी। इसलिए उन्होंने अगले कुछ दिनों में इसके लिए भी रिश्ते देखने को रिश्ते वाली मासी को कह दिया। नसरीन बेगम ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पहला रिश्ता देखते ही बगैर छानबीन किए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ हानिया को जब मंगनी के वक्त दुल्हे के माजूर होने का पता चला तो इसने खूब वावेला मचाया और रिश्ता लाने वालों की खूब बेइज्जती करके घर से निकाल दिया, जिस पर नसरीन बेगम ने इस दिन इसे आड़े हाथों लिया था। उस दिन नसरीन बेगम ने अपनी खुफत को मिटाने के लिए इसे चमचों के साथ मारते धमकी दी थी कि अब वो इसकी शादी इसी माजूर के साथ ही करवाएंगी। वो जितना चाहे मर्जी वावेला मचा ले, इनका दिल पिघलने वाला नहीं। कुछ महीनों बाद असन नामी एक लड़के का प्रपोजल हानिया के लिए आया तो इतने अमीर घराने को देख इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी हानिया की किस्मत ऐसी होगी कि इसका एक ऐसे अमीर घराने से रिश्ता आएगा। उन्होंने रिश्ता देखते पहली फुर्सत में ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो हानिया की शादी एक गरीब और मतवस्त तबके के मर्द के साथ करवाना चाहती थी। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि इसके मामले में इसकी बेटी के बजाय हानिया की वाह वाह हो। वो रिश्ता वाली खातून की बेइज्जती करके इनको घर से निकालने के बाद अब काफ़ी मुतमईन और सरशार सी थी। मुँह से जूस का गिलास लगाए इनकी मकरू आँखों में एक अलग ही फरेब छलक रहा था। इनका ये गुरूर ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला था जब अगले ही रोज़ एक बड़ी सी सियाह रेंज रोवर इनके छोटे से गेट के सामने आकर रुकी थी। गार्ड ने गेट को बजाया। गेट खुलने पर वो अपनी शख्सियत से नसरीन बेगम को मरऊब करता गाड़ी से बाहर निकला था। इसकी वजीहा शक्ल को देख नसरीन बेगम इसकी खूबसूरती को दिल में सराहे बगैर न रह सकी और जब इसने अंदर जाने की इजाज़त मांगी तो नसरीन बेगम का सर खुद ही इस्बात में हिल गया। अपने छोटे से डाइनिंग हॉल में नसरीन बेगम ने मीर असद खान को बिठाया और तेज़ी से हानिया के कमरे की तरफ लपकी और सख्त अल्फाज में इसे कमरे से ना निकलने का कहकर वो मेहमान खुसूसी की आमद के लिए फ्रेश लवाजमात लिए थोड़ी ही देर में वो मीर असद खान के सामने वाले सोफ़े पर विराजमान थीं। साहब बताइए कैसे आना हुआ? अपने सामने क्रोफर से बैठे मीर असद खान से नसरीन बेगम ने लहजे में चाशनी समोए पूछा। सच कहते हैं पैसा सब कुछ भुला देता है। आज नसरीन बेगम का भी यही हाल था। अपनी हैसियत से कम लोगों से चाय में गिरी मक्खी की तरह दूर रहने वाली औरत इस रईसज़ादे के सामने बिछी जा रही थी। सुना है कल यहाँ मेरे घर की औरतों को बेइज्जत करके निकाल दिया गया। मुझे आपसे पूछना था कि किस बिना पर आपने मेरे घर की औरतों को बेइज्जत किया? अपने सामने पड़े ठंडे मशरूबात पर निगाह गलत डाले बिना इसने संजीदगी से सवाल किया। वो इसकी शख्सियत के रौब के ज़र असर वो खिसियाकर रह गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मीर असद खान की जिस पर नज़र पड़ जाए वो खाली हाथ रह जाए। बोलें क्या कीमत लेंगी आप हानिया से मेरा निकाह पढ़वाने की? नसरीन बेगम की हिरस भरी नज़रों में देखते इसने सर्द लहजे में पूछा। बस 20 लाख लूँगी। अगर तुम मुझे 20 लाख देते हो कहो तो मैं भी तुम्हारा इससे निकाह पढ़वा दूँ। चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट सजाए वो इस कमसुन लड़की का सौदा करते बोली, जिस पर इनकी कीमत को सुनकर मीर असद खान के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। इस हीरे की बहुत कम कीमत लगाई है आपने। मेरे ख्याल से शायद अभी तक अनाड़ी हैं आप इस मामले में। अगर मीर असद खान से आप इसकी जान भी मांग लेती तो वह बिना हिचकिचाए आपकी हथेली में थमा देता। खैर मैं आपको दुगनी कीमत अदा करूँगा और दुल्हन को तैयार करें, थोड़ी देर में निकाह होगा। बस ये बता दे कि आपको रकम कैश में चाहिए या फिर चेक में? आबरू उठाकर इसने कड़े
لہجے میں پوچھا، آپ مجھے کیش میں ہی رقم دیں صاحب، ورنہ میں بعد میں ان بینکوں کے جھمیلوں میں کہاں الجھتی پھروں گی۔ نسرین بیگم نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو کھجاتے ہوئے کہا، رضوان جاؤ، جا کر نکاح خواہ اور گواہوں کا بندوبست کرو۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو حکم دیا، جس پر وہ سر ہلاتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کا سیکرٹری مولوی صاحب اور چند گواہوں کے ہمراہ ڈائننگ ہال میں موجود تھا۔ سب گواہوں کی موجودگی میں مولوی صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ ہانیہ مولوی صاحب کے جانے کے بعد کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کی خالی لکیروں کو ویران نظروں سے دیکھتی اپنی ذات کا محاسبہ کر رہی تھی۔ کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے اس نے، اور اس نکاح کے بعد سب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس نے تو زیادہ لمبے چوڑے خواب بھی نہ دیکھے تھے۔ ایک چھوٹا سا خواب تھا کہ کوئی اسے دل سے چاہے اور اپنے گھر میں عزت سے رخصت کر کے لے جائے، لیکن اس کی تائی نے اس کا انچاہے اور انجانے شخص سے نکاح کروا کر اس کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ وہ ابھی اپنی بے بسی پر ماتم کدا تھیں جب نسرین بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور اسے باہر چلنے کو کہا۔ نسرین بیگم جب ہانیہ کو لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں تو کمرے میں میر اسد خان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سب لوگ جا چکے تھے، حتیٰ کہ اس کا سیکرٹری رضوان خان بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میر اسد خان نے نسرین بیگم کے ساتھ کھڑی سرخ چہرہ لیے اس دوشیزہ کو گہری نظروں سے دیکھا۔ ایک دفعہ تصویر میں دیکھا تھا اس نے اپنی ماما جانی کے کہنے پر اس لڑکی کو، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ لڑکی ریئل میں اتنی خوبصورت ہوگی کہ جس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس سے میر اسد خان کو اپنی نظریں ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ نسرین بیگم نے گلا کھنکارا تو میر اسد خان چوکنا ہوا۔ اس کا یوں ہانیہ کو بے خود ہو کر دیکھنا نسرین بیگم نے بھی نوٹ کیا تھا، مگر اب ان کی بلا سے جو مرضی ہو، انہیں کیا؟ انہیں تو صرف اپنے پیسوں سے غرض تھی، جس کی عوض اس نے ہانیہ کو اس انجانے شخص سے بیاہنے میں پل کی تاخیر نہیں کی تھی۔ یہ لو، اس بیگ میں آپ کی مطلوبہ رقم موجود ہے۔ بیگ کے اندر ایک کارڈ رکھا ہوا ہے، اس پر میرے سیکرٹری کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ اگر کم لگے تو میرے سیکرٹری سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا۔ اس نے ٹیبل پر پڑے نوٹوں کے بیگ کو دیکھتے کہا۔ اس منظر کو دیکھ ہانیہ کو لگا جیسے اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے سرخ مرچی بھر دی ہوں۔ وہ جو اس وجیہہ شخص کی رعبدار پرسنالٹی کو دیکھتے تھوڑا بہت اپنی قسمت پر اترانے لگی تھی، اس سودے بازی پر اس کی آنکھیں جلنے کو تھیں۔ ہانیہ کو اس سے پہلے اپنی ذات اتنی رائگاں نہیں محسوس ہوئی تھی جتنی اب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا اس شخص کا منہ نوچ لے جس نے نکاح کی آڑ میں اس عورت کے ساتھ سودا کیا، اور اس عورت کا بھی جو کہنے کو تو رشتے میں اس کی تائی تھی، مگر اس عورت نے کیا خوب اس کے ساتھ دشمنی نبھائی تھی کہ وہ اب اپنی ہی نظروں میں گر چکی تھی۔ پیسے بعد میں گن لیجیے گا، پہلے اس لڑکی کو چادر اڑا کر میری گاڑی میں بٹھا دیں، اس نے ناگواری سے کہا، جو پیسوں کا بیگ کھولے نوٹوں کو گننے میں مصروف تھی۔ اس کے تحکم بھرے انداز پر وہ بیگ کی زپ بند کرتی اٹھیں اور ہانیہ کے کمرے سے اس کی چادر لا کر اس پر اڑا دی۔ خدا تمہیں خوش رکھے ہانیہ، اتنے امیر اور خوبصورت لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے، اور دیکھو تو صحیح، جاتے وقت اتنے سارے پیسے بھی دے کر گیا ہے مجھے۔ اس کے ساتھ چلتی نسرین بیگم نے شریں لہجے میں کہا، اگر میری جگہ آپ کی بیٹی کشور ہوتی تب بھی آپ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتی، ایک انجان لڑکے سے بیاہ دیتی اسے، جس سے آپ کچھ گھنٹے پہلے پہلی بار ملی، اور محض اس لیے کہ وہ لڑکا امیر اور خوبصورت ہے۔ اس کا کردار، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو جانچنا تک آپ نے ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن افسوس، میں آپ کی بیٹی تھوڑی ہوں جو آپ میرے بارے میں سوچتی۔ آپ کو تو پیسوں سے مطلب تھا، جس کے لیے آپ نے میرے وجود کا اس شخص کے ساتھ سودا کرتے وقت پل کے لیے بھی نہ سوچا۔ میں اس دنیا میں تو کمزور ہوں، لیکن آخرت میں میرے بابا اور میرے باپ جیسے تایا آپ کا گریبان پکڑ کر ضرور آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے ان کی بیٹی اور بھتیجی کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تب آپ کے پاس یہ ساری دلیلیں ختم ہو چکی ہوں گی، اور پچھتاوے کے سوا آپ کے پاس باقی کچھ نہیں بچے گا۔ ڈریں اس دن سے، میرے ساتھ جو کرنا تھا آپ نے کر لیا، لیکن روز محشر آپ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ ان کے اپنے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کو پرے کرتی وہ نسرین بیگم کو ترہم زدہ نظروں سے دیکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی، جس کا دروازہ میر اسد خان نے اس کو دیکھتے کھولا تھا۔ یوں اتنا رو کیوں رہی ہو، جیسے میں نے تمہیں زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا ہو؟
اس کی گاڑی میں وقفے وقفے سے سنائی دیتی سسکیوں کو سن کر اس نے اپنے برابر میں بیٹھی افسرہ کو دیکھتے شوق لہجے میں کہا، جس پر ہانیہ نے کاٹ کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، مجھے سودے بازی سے حاصل کر کے تم نے میری ذات کی تذلیل کی ہے اور اوپر سے کہتے ہو میں روؤں بھی نہ۔ اس کی طرف نفرت سے دیکھتے وہ زخمی شیرنی کی طرح پھنکاری تھی۔ اوہ ریلی، اگر ایسا نہ کرتا تو تمہاری وہ سو کولڈ تائی کبھی بھی تمہارا نکاح مجھ سے نہ کرواتی، اور جہاں تک بات ہے سودے بازی کی تو مائنڈ اٹ یو، میرے گھر کی عورتیں تمہیں باعزت طریقے سے ہی تمہیں میرے لیے مانگنے آئی تھی، لیکن تمہاری تائی نے ان کو بے عزت کر کے انہیں گھر سے نکال دیا، تو اب مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اس نے اسٹیئرنگ کو انگلیوں سے بجاتے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا، اوہ تو بدلے کے لیے نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے؟ ہانیہ نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ یہی سمجھ لو، اس نے لاپرواہی سے کہا اور سامنے دیکھنے لگا۔ ہانیہ اس کے جواب پر کس کر رہ گئی۔ اسے ایک بار پھر سے رونا آنے لگا تھا اپنی پھوٹی قسمت پر، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید آنسو نہیں بہائے گی۔ جس پر اپنی گالوں پر پہلے آنسوؤں کے پانی کو بے دردی سے رگڑتے اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا اور شیشے کے پار بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ میر مینشن میں جب وہ لڑکی کے ساتھ انٹر ہوا تو سب ہکا بکا اس کے پہلو میں کھڑی لڑکی کو اشتیاق سے دیکھنے لگے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں گھونگھٹ اوڑھے اس لڑکی کو دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لیں، اس نے اپنی ماں کی سوالیہ نظروں میں دیکھتے جواباً کہا، جس پر ماریہ بیگم نے آگے بڑھتے اس کے گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ گھونگھٹ کے پار جو چہرہ انہیں نظر آیا، مارے حیرت کے وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہانیہ میری بچی، انہوں نے ہانیہ کو دیکھتے ہامتے ہوئے کہا اور آگے بڑھتے انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگاتے اسے اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپا لیا۔ ہانیہ اپنی ماں کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ نفرت سے اپنے سینے سے لگی ماریہ بیگم کو دھکیلنا چاہتی تھی، لیکن جانے ایسی کون سی قوت نے اس کو روک رکھا کہ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود ان کے بازوں کے حصار میں کھڑی ان کو دھتکار نہ سکی تھی۔ فاطمہ بیٹا، اس کو کمرے میں لے کر جاؤ، تھک گئی ہو۔ آخر اتنا لمبا سفر کر کے جو آئی ہے۔ وہ اپنی فاطمہ بیٹی کو اشارے سے بلا کر بولیں۔ وہ سر ہلاتی ننگے سنگے مرمر کے فرش کو دیکھتی خاموشی کے ساتھ ہانیہ کے ساتھ چل پڑیں۔ اسے اس وقت شدید ذہنی سکون کی ضرورت تھی، وگرنہ آج جو کچھ وہ جھیل چکی تھی اس کو لگ رہا تھا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ فاطمہ بہت شوخ اور چنچل سی لڑکی تھی جو راستے میں اس سے باتیں کرتی رہی تھی، جس کا وہ غیر دماغی سے جواب دیتی رہی۔ پھر اس کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس بھرا تھا اور اپنے تن سے چادر کو اتار کر سائڈ بیڈ پر رکھتے فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا تھا وہاں پر؟ وہ عورت مان کیسے گئی؟ کیسے لے کر آئے ہو تم ہانیہ کو یہاں؟ اپنے سامنے میر اسد خان کو صوفے پر بیٹھتے دیکھ ماریہ بیگم نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ ریلیکس ماما، سب بتاتا ہوں، پہلے پانی تو پی لینے دے مجھے، پھر بتاتا ہوں آپ کو، اس نے گہرا سانس لیتے کہا اور پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ بس مجھے تم بتاؤ کیا ہوا تھا وہاں پر؟ ماریہ بیگم نے بےتابی سے پوچھا، جس پر اسے اچھو لگا تھا۔ ماما نوٹ فیئر، بیٹی کے آتے ہی اپنے بیٹے کو بھول رہی ہیں اب آپ، اس نے ابرو اچکا کر کہا۔ تم سیدھی طرح سے بتا دو نا مجھے پھر۔ اس کی بات کو گول کرنے پر وہ تب کر بولی۔ میر اسد نے ان کی بے چینی کو خوب انجوائے کیا تھا، تو ماما جانی سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کی ایکس جیٹھانی صاحبہ کو پیسوں کا لالچ دے کر میں نے موقع پر ہی آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ اس نے اس ایک فقرے میں ساری بات بتا دی، جس پر وہ میر کو پریشان سی نظر آئی۔ یہ کیا کیا تم نے میر؟ اس طرح تو ہانیہ ہم سے بدگمان ہو جائے گی، اسے لگے گا کہ تم نے اس کا سودا کیا ہے۔ ماریہ بیگم نے پوری بات کو سمجھتے فکرمند لہجے میں کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا ماما، میں سب ٹھیک کر دوں گا، مجھ پر بھروسہ کرے۔ ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اس نے تسلی بخش لہجے میں کہا، جس پر وہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، البتہ خاموش ضرور ہو گئی تھیں۔ اب یہ تو بتاتے جاؤ کہاں جا رہے ہو؟ ماریہ بیگم نے اسے صوفے سے اٹھتے دیکھا تو پوچھ لیا۔
ماما آپ کی بیٹی کے لیے شاپنگ کرنے جا رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ ایسا کرو، فاطمہ کو ساتھ لیتے جاؤ، ہانیہ کی ہائٹ فاطمہ کے جتنی ہی ہے، اس طرح آسانی رہے گی تمہیں اور جلدی فارغ ہو جاؤ گے، ماریا نے نرم لہجے میں کہا اور فاطمہ کو اس کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، جس پر فاطمہ اپنے بھائی کے ساتھ شاپنگ کرنے چل دی۔ ماریا بیگم نے گہرا سانس بھرا اور اپنی بیٹی کے آنے کی خوشی میں کچھ اسپیشل بنانے کے خیال سے کچن کی طرف چل دی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پاس پڑی اپنی چادر کو اٹھا کر سر پر سلیقے سے اوڑھتے اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے پر جو اس کو چہرہ نظر آیا، اس کو دیکھ ہانیہ کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا لیکن ماریا بیگم نے اس کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ ہانیہ پلیز بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ ماریا بیگم کے ہونٹوں سے ایک بے بس سی صدا نکلی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنے سالوں بعد آپ میرے سامنے آئیں گی تو میں آپ کو معاف کر دوں گی؟ اپنی آسائشوں اور آرام دہ زندگی کے لیے آپ مجھے لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر چلی گئی۔ میں آپ کو آپ کے کیے پر کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ کی وجہ سے آج میرے جسم کا سودا ہوا ہے۔ اگر میرے سر پر ماں کا سایہ ہوتا تو کسی کی ذرا مجال نہیں تھی کہ وہ میرا سودا کر سکے۔ اس نے اس پل کو یاد کرتے قرب سے کہا، ہانیہ میری بچی، میں ذمہ دار ہوں تمہاری تکلیفوں کی۔ میں دن رات پچھتاوے کی آگ میں جل رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ کچھ بھی ہو جاتا پر مجھے تمہیں وہاں ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ماریا بیگم نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو تھامنا چاہا جس پر وہ ان کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کسی اچھوت شے کی مانند ان سے دور ہوئی تھی۔ مر گئی تھی میرے لیے آپ بھی اسی دن جس دن میرا باپ مر گیا تھا۔ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ سے سوائے یہ کہ آپ میرے شوہر کی ماں اور میری ساس ہیں، اس نے تلخ لہجے میں کہا اور دروازے کو ان کے منہ پر بند کرتے وہ دروازے کے ساتھ بیٹھتی ہچکیوں سے رونے لگ گئی۔ ماریا کی شادی جس شخص سے ہوئی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے گھر والوں کو یہ رشتہ مناسب لگا تو وہ بھی اس بار بغیر اپنی من مرضی کیے اس رشتے کے لیے حامی بھرتے ہوئے اس شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ شروع میں بچوں نے بہت تنگ کیا۔ بڑا بیٹا میر اسد خان تھا، اس سے چھوٹا خضر اور سب سے چھوٹی فاطمہ تھی۔ فاطمہ کو دیکھ ماریا کو اپنی بیٹی ہانیہ کی یاد آتی جس پر ان کی آنکھیں خود بخود نم ہو جاتیں۔ چونکہ میر اسد خان بڑا تھا تو باقی بچوں کی نسبت اس کو ہینڈل کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوا تھا، لیکن بعد میں جب وہ اس گھر کا باقاعدہ فرد بن گئی تو انہوں نے اپنے رویے سے میر اسد خان کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی افراد کے بھی دل جیت لیے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ ہوئی لیکن انہوں نے اللہ کی رضا جان کر ان بچوں کو ہی اپنی کل کائنات سمجھ کر انہیں ہی محبت سے پروان چڑھایا۔ اور جب شادی کے 20 سال بعد حامد خان کی وفات ہوئی تو وہ ان کی وفات کے بعد ٹوٹ گئی تھی۔ تب اس مشکل گھڑی میں میر اسد خان ان کا سہارا بنا تھا۔ حامد خان کے بعد کاروبار کو میر اسد خان نے مکمل طور پر سنبھال لیا تھا۔ میر اسد خان کو ہمیشہ ایک بات کھلتی کہ جب اس کی ماں کو ان سب نے اتنا سکون دے رکھا ہے تو وہ کیوں اتنی غمگین اور بے چین رہتی ہیں۔ آخر کار اس پر یہ راز کھلا کہ ان کا دل اپنی بیٹی کو یاد کرتے اسے دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ اس نے تب خود سے عہد کر لیا کہ وہ ہانیہ کو اپنی ماں کے اتنا قریب کر دے گا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دور جانے کی حماقت سرزد نہ کر پائے۔ اور اس سلسلے میں اس نے اپنی خالہ اور پھوپھو کو ہانیہ کے رشتے کے لیے نسرین بیگم کے گھر ہانیہ کے رشتے کے لیے بھیج دیا تھا۔ مگر جب مایوسی ہوئی تو اس نے اس معاملے کو خود اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کی ٹھان لی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ معاملات کو سلجھانے کی بجائے الٹا مزید بگاڑ چکا تھا۔ نسرین بیگم کے ساتھ اس کی سودے بازی اپنی جگہ پر، وہ اس سودے بازی میں ہانیہ کو بری طرح سے ہار چکا تھا اور اب ہانیہ اس سے بری طرح بدگمان ہو چکی تھی۔ شام کے 7:30 بج رہے تھے جب وہ شاپنگ کر کے میر ہاؤس لوٹے تھے۔ ماریا نے بتایا کہ اسد خان نے ایک چیز اپنی پسند سے خریدی ہے، جس پر ماریا بیگم بہت خوش ہوئیں۔ میر، تمہیں تو لڑکیوں کی شاپنگ وبال جان لگتی تھی جس کے لیے تم ہمارے ساتھ شاپنگ مال نہ جانے کے بہانے تراشتے۔ مجھے یاد ہے ہم دونوں ماں بیٹی نے جب بھی تم سے شاپنگ کے لیے ساتھ چلنے کو کہا تو تم نے آفس کا بہانہ کر کے ٹال دیا، ہمیں کبھی کبھار ہی ہاتھ آتے تھے۔ وہ ابرو اچکا کر میر اسد خان کو شریر نظروں سے دیکھتی ہوئی بولیں، ماما جانی سمجھا کرے نا، یہ بھائی کی بیوی کا معاملہ ہے اس بار، اور اس پر بھائی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ خضر نے آنکھ دبا کر لقمہ دیا جس پر لانچ میں ان سب کے کہکے گونجے تھے۔ میر اسد خان ان سب کے ہاتھوں اپنی میٹھی میٹھی کھنچائی پر کھسیا کر رہ گیا۔
وہ رات کو جب اپنے کمرے میں انٹر ہوا تو دیکھا کہ وہ دشمن جاں اس کے بیڈ پر خواب نیند کے مزے لیتی بے فکری سے سو رہی تھی۔ ہانیہ نے اس کا لایا ہوا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ لیمن کلر کے لباس میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے نازک سراپے کو نگاہوں میں سمائے چلتا ہوا بیڈ پر اپنی جگہ بناتا اس کے قریب ہو کر اس کے پہلوں میں لیٹ گیا۔ وہ اسے اسی مہویہ سے تکنے میں مصروف تھا جب اس کی گلابی پنکھڑیوں کو دیکھتے اس کا دل کیا کہ وہ ان کی نرماہٹوں کو چھو کر محسوس کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی خواہش پر عمل کرتے اس کی نازک پنکھڑیوں پر ظلم برپا کرتا، جب اس نے اس کی گہری بے باک نظروں کے ارتقاء سے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میر اسد خان کو خود پر یوں جھکے دیکھ ہانیہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ میر اسد خان کوئی سنگین گستاخی سر انجام دیتا، جب وہ اپنے ہاتھوں کا اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور دھکیلتے تیزی سے بیڈ سے اتری اور کمرے کا دروازہ کھولتی اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ فاطمہ اور خضر لاؤنج میں بیٹھے ویڈیو گیم کھیل رہے تھے۔ میر اسد خان کے کمرے سے آتے شور سے ہڑبڑا کر اس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے، جبکہ دوسری طرف ماریہ بیگم کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ ہانیہ کی آواز کو سن کر ان کے قدم بھی میر کے کمرے کی جانب اٹھنے لگے۔ ہانیہ ان تینوں افراد کو دیکھ خاموش ہوئی اور ماریہ بیگم کو دیکھ کر بولیں، اپنے بیٹے کو سمجھا لیں۔ آپ کا بیٹا میری مرضی کے بغیر مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنے پیسوں کے بل پر جیت تو لایا ہے، لیکن زبردستی مجھ پر اپنا تسلط نہیں قائم کر سکتا۔ وہ کن اکھیوں سے میر اسد خان کو دیکھ کر ماریہ بیگم سے کہتی، میر اسد خان کو سب کے سامنے ایک لمحے میں شرمندہ کر چکی تھی۔ یہ کس انداز میں تم میری ماں سے بات کر رہی ہو؟ میری ماں ہے یہ، تمیز سے بات کرو۔ وہ اس کے بدتمیز خودسر رویے کو بامشکل برداشت کرتے سرد لہجے میں کہتا اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا، ماما ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس ماریہ کی خود پر جمی نظروں میں دیکھتے اس نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، جب وہ اس کی بات کو کاٹ کر بولی، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں جانتی ہوں اپنے بیٹے کو، اور یہ مجھ سے چاہے جس انداز میں بھی بات کرے، آئندہ تم اس سے کچھ نہیں کہو گے۔ اسد بیٹا، تم میرے اور ہانیہ کے معاملے سے دور رہو گے، پرسکون ہو کر سو جاؤ، گڈ نائٹ میری جان۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حرکت پر دل میں شرمندہ ہوئی تھی، لیکن خفت مٹانے کے لیے وہ میر اسد خان کو سمجھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولیں اور شب بخیر کہتے وہ خضر اور فاطمہ کو بھی باہر آنے کا اشارہ کرتے ان کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اے سی کا ریموٹ اڑتا ہوا اس کے ماتھے کو بری طرح سے چھوتا زمین بوس ہوا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے صوفے پر بے فکری سے پاؤں جھلاتی اپنی خودسر بیوی کو دیکھا اور ریموٹ کو قالین پر سے اٹھائے اس کی طرف بڑھا۔ خدا کا خوف کرو، شوہر ہوں تمہارا یار، کیوں مارنے پر تلی ہو مجھے؟ اس نے اس کی عقل ٹھکانے لگاتے سلگ کر کہا، نہیں تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے کہاں مرے ہوئے تھے تم، جو اب اتنے میرے سگے بن رہے ہو؟ اس کے سلگے ہوئے انداز پر ہانیہ نے جل کر کہا، پہلے کا تو پتہ نہیں، لیکن اب تو زندہ ہونا، اب ہی اس غریب بیچارے شوہر کی کچھ فکر کر لو تم۔ اس کے برابر پڑے صوفے پر ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے اس نے بے باکی سے آنکھ دبا کر کہا، لگتا ہے گرمی تمہارے سر پر چڑھ گئی ہے، پانی لاتی ہوں میں تمہارے لیے۔ پیر پٹک کر اتنا کہتی وہ اس کی بے باک نگاہوں سے بچنے کے لیے کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ کمرے سے نکلتے اسے اپنی پشت پر اس کا بے باک کہکا سنائی دیا تھا۔ اسی نوک جھوک میں ان کی شادی کو 2 ماہ گزر گئے، 2 ماہ ہونے والے تھے۔ بظاہر تو اسے میر اسد میں ایسی کوئی برائی نظر نہیں آئی جس کے بل پر وہ اس کے ساتھ الجھتی۔ وہ اسے بہت کم ہی خود سے الجھنے کا موقع دیتا تھا۔ ہانیہ کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے عیب نکالنے کے چکروں میں آہستہ آہستہ وہ خود بھی اس کی باروب شخصیت کی گرویدہ ہوتی جا رہی تھی، مگر دل سے ماننے سے قاصر تھی۔ میر اسد کی ایک غلطی اس کی سب اچھائیوں پر غالب آ جاتی اور اسے نئے سرے سے میر اسد خان سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی۔ یہ بھی انہی دنوں کی سرد رات تھی۔ وہ ہیٹر آن کیے کمبل میں دب کے LED کی سکرین پر مووی دیکھنے میں مگن تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے پر اس نے ناگواری سے آنے والی شخصیت کو دیکھا تھا۔ وہ آفس سے تھکا ہارا آیا اور ایک نظر اس دشمن جان پر ڈالنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ واش روم میں فریش ہونے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا اور اپنے کمرے کے دروازے کو لاک کرتے اس نے بیڈ پر بیٹھی اپنی نکچڑی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔ آج صبح سے ہی سرخ رنگ کی گھیردار فراک میں ملبوس اس کا دھوتیا سفید سراپا اس کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ وہ آج دیر سے بھی اس لیے آیا تھا کہ شاید وہ دشمن جاں اس لباس کو اتار کر
اپنا نائٹ ڈریس پہن کر سو چکی ہوگی تو وہ اپنے جذبات کی سرکشی پر خود کو ڈپٹتے سو جائے گا، لیکن اسے اسی صبح والے لباس میں دیکھ کر اس کا دل اسے حاصل کرنے کی چاہ میں مچلنے لگا۔ وہ اس کی دسترس میں ہو کر بھی اس سے دور تھی اور یہیں پر آ کر میر اسد خان کی بس ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور نامحسوس انداز میں اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ مووی دیکھنے میں اتنی مگن تھی جو شاید اس کا قریب ہو کر بیٹھنا محسوس نہ کر سکی، یا شاید اس نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کی خاموشی نے میر اسد خان کو اور بڑھاوا دیا کہ اسے تھوڑا اور ہمت کرنی چاہیے۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالے، اس کے آہستہ سے بے حد قریب ہوا اور اس کی پشت پر بکھرے ریشمی بالوں کی خوشبو کو گہرا سانس بھر کر اپنے اندر اتار کر محسوس کرنے لگا، اور اس کے پیٹ کے گرد اپنی باہوں کا ہار بناتے اس کے شانے پر بوسہ دیا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں تھی، پہلے تو اس نے اس کے اپنے پیٹ کو نرمی سے جکڑے اس کے سخت مردانہ ہاتھوں کو دیکھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی ری ایکشن دیتی جب اپنے شانے پر میر اسد خان کے دہکتے ہونٹوں کے بوسے نے اس کا دل تیزی سے دھڑکایا تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور شرم کے مارے انار کی طرح دہکنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف چہرہ کر کے اسے کچھ سخت سست سناتی، جب وہ اس کے گلابی ہونٹوں پر لب رکھتا نرمی سے انہیں اپنی گرفت میں لے گیا، وہ اس کی جسارتوں پر بے حال ہوتی اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ میر کے بے باک ہاتھوں کی حرکت اس کی فراق کی ڈوریوں سے الجھتی ان کی گرہیں کھولنے میں مصروف تھیں۔ جب میر اسد سے ڈوریاں نہ کھلیں تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کی فراق کی ڈوریوں کو کھینچ کر توڑ دیا تھا، جس سے ریشمی فراق ڈھلک کر اس کے بائیں کندھے کی خوبصورتی کو عیاں کر گئی۔ سرخ فراق سے جھانکتا اس کا سفید دودیا مخملی بدن یوں لگ رہا تھا جیسے لال گلاب میں سفید گلاب کھلایا ہو۔ وہ اس کے شانے پر اپنے دانت گاڑتے اس پر اپنی شدتوں کے سرخ نشان بکھیرتے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے کندھے سے نیچے تک کا سفر کرتا، جب وہ اپنی بکھری سانسوں کو بمشکل سنبھالتے اسے دھکا دیتی اس سے دور ہوئی تھی اور نفرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میر اسد خان، جس کی آنکھوں میں اس کی قربت کا خمار نشہ بن کر دوڑ رہا تھا، اس کی اس دھتکار پر اس کی آنکھیں قہر برسانے لگی تھیں۔ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ شادی کی رات بھی سب کو چلا چلا کر بلا لیا تھا۔ تمہاری عقل میں یہ بات کیوں نہیں پڑتی کہ بیوی ہو تم میری اور حق ہے میرا تم پر؟ بتاؤ کیا باہر جا کر باہر کی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کروں؟ کیونکہ حق حلال کی بیوی تو مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ بھولو مت، قیمت لی ہے تمہاری تائی نے۔ اب تک صرف میں تمہارا لحاظ کر رہا تھا، مگر اب نہیں۔ میں تمہیں صرف وقت دے رہا تھا تاکہ تم اس رشتے کی باریکیوں کو سمجھ جاؤ، اس رشتے کے لیے خود کو دل سے راضی کر لو، لیکن اب ختم سمجھو۔ اس کے گداس بازوں کو جھنجھوڑتے وہ سرد لہجے میں گرایا، جس پر ہانیہ نے خود سے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس نے میر اسد خان کا یہ روپ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے دن والے روپ میں لوٹتا دیکھ اس کی آنکھ سے سفید موتی بہنے لگے، جن کو وہ اپنے ہونٹوں سے چنتے اس کے آرزوں کو آگ کی مانند دہکا کر سرخ انگارہ بنا رہا تھا۔ آنکھیں کھولو اپنی، اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم کر اس نے سرد لہجے میں کہا، جس پر اس نے میر اسد خان کے ایک ہی بار کہنے پر اپنی آنکھوں کو کھول لیا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں اس روز سے چاہتا ہوں جب بچپن میں نے تمہارا فوٹو ماما کی ڈائری میں دیکھا تھا، پھر میں نے تمہاری تلاش کی۔ تمہاری تلاش کرنا میرے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ بہت جلد مجھے تمہارا پتہ چل گیا، اور پھر رشتے کروانے والی ماسی سے جب مجھے تمہاری تصویر ملی تو تمہیں دیکھ کر میرے عشق کا رنگ مزید گہرا ہو گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک تمہیں بنا دیکھے بنا جانے چاہا ہے میں نے۔ میری چاہت کی تم اتنی بڑی سزا تو مت دو۔ 1.5 ماہ سے میں تمہاری بے رخی، تمہاری دھتکار اور اس بے وجہ کی نفرت کو برداشت کر رہا ہوں۔ پلیز خدا را رحم کرو مجھ پر، اس سے پہلے کہ میں اپنی جان سے ہار جاؤں۔ وہ اس کی پیشانی سے ٹیک لگا کر نم لہجے میں اس ظالم حسینہ کو اپنے عشق کی داستان سنا رہا تھا۔ میں کیسے مان لوں، کیسے یقین کر لوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے کہا کہ تم نے، اس نے سسکی بھری، مجھے تائی امی سے خریدا ہے، اور ابھی وہ مزید بولتی جب وہ اس کے احمری ہونٹوں پر سختی سے اپنی شہادت کی انگلی رکھ گیا۔ یار، تمہارے دھتکارنے پر غصے سے میرے منہ سے نکل گیا، مگر وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسی بات کبھی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط قدم اٹھایا، لیکن تم اپنی تائی کو اچھی طرح جانتی ہو۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی تمہاری شادی مجھ سے نہ ہونے دیتی۔ میں نے بس ان کے لالچ کو پورا کیا تھا تمہیں حاصل کرنے کے لیے، مگر میری بدقسمتی تو دیکھو کہ تم میری دسترس میں ہو کر بھی مجھ سے اتنی دور ہو کہ میں ہاتھ بڑھا کر بھی تمہیں محسوس کرنا چاہوں تو تمہیں خود سے دور ملوں۔ فاصلوں پر
پر کھڑا ہوا پاؤں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو میری آج کی جسارتوں کے لیے، اس نے مایوسی سے کہا اور بیڈ سے نیچے اتر گیا، اور ایک نظر اس کے بکھرے سراپے کو دیکھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ سوچوں میں گھری میر کے ساتھ رواں رکھے اپنے ہتک امیز رویے پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ کیا غلط کہا تھا اس نے؟ اس کی تائی یقیناً اس کا بیاہ کسی اچھے گھرانے میں نہیں ہونے دیتی۔ اگر میر اسد خان اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا اب تک تو اس کی تائی اس کا نکاح گلی کے نکڑ والے رفیق بے اختیار یہ سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری لی، دیر سے ہی صحیح پر اسے اب وہ شخص میر اسد خان کی صورت میں مل گیا تھا جو دل سے اس کو بے تحاشا چاہے، جو اس کے ناز نخرے اٹھائے، اور پچھلے 1.5 ماہ میں ہانیہ نے جس قدر اس سڑو انسان کو ایک ٹانگ پر نچا رکھا تھا یہ تو وہی جانتی تھی۔ اپنی گزشتہ بچکانہ حرکات کا سوچتے ہانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ میر اسد خان کو منانے کا ارادہ کرتی اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ 3 گھنٹے بعد جب میر اسد خان کو اس کے سونے کا یقین ہو گیا تو وہ دبے پاؤں کمرے میں آیا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اسے اپنے پیٹ پر ہانیہ کی نرم انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اسے وہم ہوا، اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ بھلا ہانیہ سے وہ اتنی قربت کی امید کر سکتا تھا؟ لیکن جب اس کے شانے کو جب اس کے نرم و نازک ہونٹوں نے چھوا تو میر اسد خان نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول کر خود پر جھکی اپنی خودسر بیوی کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بیوی ہوں، اپنا حق لے رہی تھی آپ سے۔ ہمت کر کے اس کی تھوڑی کو اپنے گداز ہونٹوں سے چھو کر اس نے اس کی آنکھوں میں بے باکی سے دیکھتے کہا، اور ریحلی؟ اس کی بے باکی پر میر اسد خان کی آنکھیں پھیل گئی اور اس نے حیرت سے لبوں کو سکیڑ کر پوچھا۔ ہانیہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور اگر میں بیوی کو اس کا شرعی حق نہ دوں تو؟ اس نے دہنا آبرو اٹھا کر بے نیازی سے کہا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میر اسد خان اپنی بیوی کو اس کا شرعی حق دینے سے منع کر دے۔ ہانیہ نے اس کی بے نیازی کے بدلے مغروریت سے کہا اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ شکریہ جانم۔ اس کی اس جان لیوا انداز میں اجازت دینے پر وہ اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتا، اس کی روح میں سرایت کرتا، اپنے عشق کا رنگ بکھیرتا چلا گیا۔ ہانیہ کی زندگی میر اسد خان کی بلوث سنگت کو پا کر کافی خوشگوار اور سہل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے لیے اپنی ماں کے احترام کو دیکھتے ماریہ بیگم کو معاف کر دیا تھا۔ کچھ ماہ بعد جب ان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہو چکی تو تب نسرین بیگم کا ان کے گھر آنا ہوا۔ نسرین بیگم اسے اس قدر خوشحال دیکھ کر دل سے خوش ہوئیں اور ہانیہ سے اپنی ناانصافیوں پر معافی مانگی، جس پر اس نے نسرین بیگم کو کھلے دل سے معاف کر دیا کیونکہ وہ محبت بکھیرنا جانتی تھی۔ نفرتوں کے بیچ میں پل کر جوان ہوئی تھی لیکن اسے نفرت بکھیرنا نہیں آیا تھا، اس لیے اپنی ان پیاری عادات کے بدولت وہ بہت جلد خاندان بھر کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ اگر ناول اچھا لگا ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔